نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنے لوگوں کو خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام. ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے. اس کو سنیے، اس آواز کو سنیے، اس کو رد مت کیجیے. اور جو ایک مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی، جس سے فائدہ ہوگا، اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو، پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں، پاکستان کے لیڈر کو، سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو، پالیسی بناؤ. یہ نہیں ہوگا. کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہوش مندی کا پیغام ہے، یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے. شکریہ. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکبر صاحب نے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے اور ہم ایک پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اور اداروں کے درمیان ہر صورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور خاص کر اس وقت جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس وقت میں ایک مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط فوج چاہیے. اور ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے. تو لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح رویوں سے اور اس طرح پریس کانفرنسوں سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ جب عوام کے اندر جو ہے نا کوئی ادارے کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی عملداری ہو اور جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت پلے پولے. یہ ہمارا پاکستان، جو قائد اعظم کا پاکستان. چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو اس دن بات ہوئی ہے، یہ ایک اعلامیہ ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ، ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، جو ANP کا لیڈر ہے، جو صوبائی صدر ہے میاں افتخار حسین، جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطا الرحمان، جو جماعت اسلامی کا وہاں لیڈر ہے صوبائی امیر عنایت، مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میں آپ کے سامنے دو لسٹ ہے، یہ تقریباً 21 لوگ ہیں، جس میں سول سوسائٹی، وہ کلا برادری یعنی پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی، اور چیمبر آف کامرس کی نمائندگی، یعنی یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے. آپ دیکھ رہے اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. میں صرف ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے. اس میں جو بالکل وضاحت کے ساتھ، اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں، جس میں ایک بالکل واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد، صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا، اور پھر صوبائی اسمبلی نے اپنی متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اس قراردادوں کا جو ہے نا احترام کیا جائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے
ہمیشہ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کی رسپیکٹ کی ہے. کئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں اس وقت تقریباً 17-18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں. جتنے آپریشن ہوئی، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی کہ بڑھی ہے؟ ابھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کی ایک پالیسی مسلسل ناکام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کر لیں، اس کے اوپر جو ہے نا اس پالیسی کو ریوزٹ کر لیں اور حقیقی معنوں میں وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو. اس لیے جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے. جو ہمارا صوبہ ہے یہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے سینٹ اور سیٹوں میں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہے نا بنیاد جو ہے نا ہمارے پشاور سے بڑا بیر سے جو اڈی دی گئی. اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی اور اس کی وجہ سے وہاں کلاشن کوف کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا. دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے. اس نے جو اثرات ہماری سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے. ہماری جو کلاشن کوف کلچر متعارف ہوا یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے. اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا. وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی، اور خودکش دھماکی جو ہے نا اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے